جی السلام علیکم، کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں ساحل ادیم؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی زیادہ بہتر نہیں ہے بشرا. آئی ہیو نیور ایور یس ایون ونس میں نے زندگی میں موٹیویشنل اسپیکنگ نہیں کی. لیکن سر اب ہم اس وقت یہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یو آر اے گریٹ اسپیکر رائٹ ناؤ، سو ساحل صاحب ایک وائی چھوٹی ناٹ. سی بات آپ سے کرنی ہے. اللہ اس آپ کو وقت آپ آسانیاں دے. انگلینڈ میں ہیں، جہاں تک مجھے پتا ہے آپ نے کل بتایا تھا کہ آپ انگلینڈ میں ہیں. سر آج آپ عید منا رہے ہیں یا روزہ رکھے ہوئے ہیں؟ نہیں عید ہے یہاں پہ تو آپ لندن میں آج عید چلے اناؤنس جی ہو عید چکی تھی مبارک کل آپ رات کو، کو. رمضان ہاں، تو فضان اسی لیے میں آرگن کی سوچا کہ طرف سے. آپ کو ہم عید مبارک کہہ دیں. حضور والا، بہت اگر شکریہ. انگلینڈ میں آج عید منائی گئی ہے تو کیا وہاں پہ کوئی مرکزی رویت حلال کمیٹی ہے یا کسی اور خطے اور ملک کی رویت حلال پہ وہ انحصار کرتے ہیں؟ انگلینڈ کی اپنی کونسل ہے اچھا جی. یہاں پہ. جی جی مسلم کونسل. یہ ایک تاثر ہے کہ سعودی عرب سے جو خبر آتی ہے یہاں پہ وہ مجھے بھی یہ تاثر تھا پہلے. جی جی. اور کیونکہ میں کئی دفعہ اس خطے میں ٹور کر چکا ہوں تو مجھے پتا تھا کہ مسلم کونسل از اے ویری سیریس باڈی. اور وہ یقیناً کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ فون کے اوپر خبریں لے کے عید منائیں. دے ٹھیک. ایکچولی ہیو دس. اوپر سے ساحل کوئین کے ایک ٹائم بات سے میں ہی یہ کنگ اگر آپ چارلز کی مناسب اپنی ایک سمجھیں، چاند کے مسلمان. حوالے ہمارے سے ملک میں ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ ہر عید پہ تقریباً 3 عیدیں منائی جاتی ہیں. جو اجتماع امت کا ہم ایک نقشہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ہم ابھی تک اس دور میں نظر نہیں پہنچ کے آتا وہ نہیں کر بالکل. سکتے. 1000 دفعہ کہا گیا کہ بصری رویت کے ساتھ ساتھ فلکیاتی رویت کے اوپر بھی یقین کیجئے. ون کین پریڈکٹ کہ چاند پیدا ہو گیا، نظر آ گیا یا نہیں، پہلے سے اندازہ ہو سکتا ہے. آپ کا اپنا اس کے بارے میں کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں نا، دنیا چاند تک پہنچ گئی ہے چاند دیکھنے والی، لیکن یہاں پر ہمارے خطے میں ایک چاند ہی نہیں ہے. لوگ 3 چاند پر عیدیں مناتے ہیں. اتفاق ہی نہیں ایک چاند پر کسی کا. بتائیے ذرا کیا کہیں گے آپ؟ جی، مجھے تھوڑی سی کمپلیکس بات ہے، اس لیے مجھے 2 منٹ دیجیے گا. 2 منٹ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ جتنے بھی مسلمان اس ویڈیو کے توسط سے بات سنیں گے ان کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. کہ اسلام میں صرف وحدانیت جو ہے صرف اللہ کی، یاد رکھیے گا. عیدیں 2 ہو سکتی ہیں اسلام میں. حضرت امیر معاویہ کے ٹائم کے اوپر عبداللہ بن عباس کے پاس ایک بندہ آیا شام سے، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، ہم نے تو وہاں پہ چاند دیکھ کے عید کر لی ہے. عبداللہ بن عباس نے اسی وقت ارشاد فرمایا کہ ہم نے بھی یہاں پہ دیکھا تھا کہ ہمیں چاند نظر نہیں آیا، تو آپ کو جو چاند نظر آیا وہ آپ کے لیے ہے، اور ہمیں جو نہیں نظر آیا وہ ہمارے لیے ہے، تو ہم یہاں پہ روزہ رکھیں گے. اور انہوں نے اگلے دن عید، مدینہ میں اگلے دن عید ہوئی. تو یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ جو میٹرولوجیکل سائنس ہے وہ بھی اس بات کو پوری طریقے سے مانتی ہے کہ دیر آر سرٹن ریجنس جو کہ انہوں نے باقاعدہ ڈاکیومنٹ کر دیے ہوئے ہیں، رجسٹر کیے ہوئے ہیں، پبلش کیے ہوئے ہیں کہ الگ الگ خطوں کے اندر مون سائٹنگ کا ایک جگہ پہ سائٹ ہونا اور ایک جگہ پہ بالکل پاسبل ہی نہ ہونا 100% سائنٹیفک فیکٹ ہے. ٹھیک. سو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ چاند کی عمر دیکھ کے آپ نے عید کرنی ہے. اسلام نے کہا ہے چاند دیکھ کے کرنی ہے. اس کے پیچھے جو فلسفہ اور جو سائنس ہے، جو فارمولا اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہے، وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے ریجن کے اندر جو لونر معاملات ہیں اس کے اوپر اپنے ایونٹس کو پلان کرنا ہے، رادر کہ ہم نے کیلنڈر کے اوپر پلان کرنا ہو. لونر سائیکلز، لونر افیکٹ آن دا پلانٹ از ڈفرنٹ ان ڈفرنٹ ریجنس. وہ تو ہمیں ٹائڈس کے تھرو بھی پتا ہے، سمندر کے پانی کے تھرو بھی پتا ہے کہ ڈفرنٹ ٹائم آف دا ڈیٹ آف دا لونر سائیکل افیکٹ دا اوشنز ڈفرنٹلی. جسٹ لائک دیٹ لونر سائیکل جو ٹیریسٹرل پلین کے اوپر ہوتی ہیں ان کے اوپر بھی افیکٹ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. نائٹروجن سائیکل بدل جاتی ہے، آکسیجن سائیکل بدل جاتی ہے اس ریجن کی جب چاند کی ڈفرنٹ ڈیٹس ہوتی ہیں. دس از اے سائنٹیفک فیکٹ. آپ کی سو بات میں اس مان گیا. پورے تناظر کے اندر جی. یہ جو تاثر مسلمانوں کو بار بار دیا جاتا ہے کہ عید ایک ہوگی تو امت جو ہے نا وہ اتحاد امت اس پہ ہوگا، تو ایسا اسلام میں ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری نماز بھی ایک ہونی چاہیے تھی ورنہ ہماری، لیکن نمازیں تو 5 ہیں. ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں اس کے اندر جتنا بھی ویرائٹی آئے اس میں کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے میں نے جو آپ کو بات بتائی ہے اس ٹائم سے اگر عیدیں 2 ہو سکتی ہیں تو یہ امت کی وحدانیت ساحل، نہیں توڑتی، میں یہ آپ خوبصورتی ہے. ہی یہ کے ایک الگ بات ہے کہ اگر ہم اپنے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اگر سعودی عرب کالیں کر رہے ہوں اور ایک بندہ اپنے کسی انکل کے بزرگ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہو، یہ ایک تفریقہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے پیچھے تحقیق اس بارے میں ہونی چاہیے کہ اسلام چاہتا کیا ہے عید کے چاند کو دیکھنے سے. اس کے پیچھے اس پلانٹ کی اور اس پوری کی پوری ہماری جو اسپیشل سائنس ہے، اسپیس سائنس ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو تحقیق کا حکم دیا تھا. ہم
समझते कि इस तरह के इवेंट से किस तरह की मीटियोरोलॉजिकल, फिजिकल और यहाँ तक कि आपको मैं बताऊं लूनर साइकिल से ह्यूमन इमोशनल सेरोटोनर्जिक साइकिल भी लॉक है। साहिल, हम इंसान बिल्कुल के आपसे emotion साथ तक मुत्तफिक हैं कि चांद के साथ हमारी लहरें तक आगे पीछे जाती हैं। मैं छोटी सी बात आपको अर्ज कर रहा था, आपने कहा कि अपने खित्ते के चांद को देखने के बाद आप ईद मनाएं। इस खित्ते की जो डायमेंशन है वो क्या है? 100 मील, 1000 मील, 500 मील? और एक दूसरी बात आपको बताऊं, अगर हर एक ने एक मुल्क में अपने खित्ते के मुताबिक ही ईद मनानी है और खुद चांद देख के मनानी है, तो फिर मरकजी रुयत हलाल कमेटी किस मर्ज की दवा है और उसे हम क्यों करोड़ों रुपया पर मंथ देते हैं? और क्या एक स्टेट यानी कि पाकिस्तान एक स्टेट है, अगर उसमें मरकजी रुयत ने यह ऐलान कर दिया कि हमें शातें मंजूर हो गई हैं, तो फिर पेशावर में अलग ईद और कराची में अलग ईद क्यों होती है? हम ये कह रहे हैं हुजूर वाला, जो आपने सहाबा का हमें वाकया बताया वो मुल्क शाम और मदीना जो कि हिजाज में है, और उस वक्त जबकि फासला भी उनका इतना ज़्यादा है। ये नाजुक नुक्ते हैं बहुत। मैं जिस चीज़ की तरफ आना चाह रहा था कि अगर एक मुल्क हो, आपकी एक सेंट्रल मून साइटिंग कमेटी हो, तो उसके बारे में अहकाम क्या है? आज आप लंदन में मना रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिकॉज ये ज़मीन सपाट नहीं है, ये ज़मीन गोल है। चढ़ता हुआ चांद या रिवॉल्व होता हुआ चांद पहले एक जगह नजर आएगा, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूं मुल्क पाकिस्तान के लोगों के लिए कि वो क्या करें? पोपल ज़ई साहब के ऊपर ईमान ले आए या फिर किसी और के ऊपर? पोपल ज़ई साहब हो या कोई भी मुसलमान हो, जब एक बंदा गवाही दे देता है तो आपको उसकी गवाही के ऊपर आपने दो सवाल किए, दो अलग अलग मुकदमात है कि गवाही के ऊपर क्या चांद को देख के रोज़ा शुरू कर दी जाए या ईद मना ली जाए, या और दूसरा मुकदमा आपका खित्तों का है। खित्ते का जो है ना, जितना भी मेजरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो पाकिस्तान का खित्ता है और जिस डिस्टेंस को आप मेजर कर रहे हैं ना, वो जैसे शाम से 1029 मील दूर है मदीना, याद रखिएगा। तो जब हमें पता चलता है कि खाली मील नापने से पता नहीं चलेगा, इसके पीछे एक और फैक्टर डालना पड़ता है इस इक्वेशन में, वो है कि किस तरीके से अर्थ का कर्वेचर और किस तरीके से अर्थ के ऊपर जो टेरेस्ट्रियल प्लेन है वो फॉर एग्जांपल हम इस्लामाबाद में पोटोहार के इलाके में हैं और वो पूरा केपी से हिंदू कश से होता हुआ, दिस इज़ अ वेरी इंक्लाइन प्लेन। उनकी टोटली डिफरेंट मीटरोलॉजिकल प्लेसमेंट होती है। कराची, बॉम्बे, कर्नाटका, ये सारा का सारा एक एरिया किसी और मीटरोलॉजिकल प्लेन के अंदर है। इसका जो सी लेवल का जो इसकी जो आल्टीट्यूड है ना, इसको हम मेजर करते हैं, जो प्लेन है हमारा टेरेस्ट्रियल प्लेन, इसकी टोटली डिफरेंट डिमेंशंस है। ये पहले से मेजर्ड है। आप एक दफ़ा वो पूरी प्लैनेट अर्थ का मीटरोलॉजिकल मेजरमेंट प्लेन आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा 48 डिफरेंट रीजन्स बनते हैं। 48 रीजन्स के अंदर 49 बनते हैं, चलें 48 ले लें, अंटार्कटिका तक को डाला हुआ उन्होंने, तो मगर 48 रीजन्स के अंदर अलग अलग चांद देखना, अलग अलग लूनर इफेक्ट होना साइंटिफिक फैक्ट है। ये कोई थ्योरी नहीं है मेरी या मेरी कोई राय नहीं है, ये एक प्रॉपर मेजर्ड साइंस है कि लूनर साइकिल इन 48 डिफरेंट रीजन्स के ऊपर 48 डिफरेंट इफेक्ट्स करती है। और जब इस्लाम ने कहा था अपने इलाके में देखें, तो आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि उस इलाके को फिर किधर से मेजर शुरू करें, किधर से ख़त्म करें। कोई स्क्वायर किलोमीटर का डिस्टेंस ही दे दें, कोई कहीं पे बाउंड्री डिफाइन कर दें, तो एक बाउंड्री डिफाइन हुई भी है, वो आप देखें 48 रीजन्स की। तो आयरॉनिकली इस्लामाबाद काबुल के रीजन में आता है। काबुल, इस्लामाबाद और ईरान का नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया, ये सब बलूचिस्तान, ये सब एक ही टेरेस्ट्रियल प्लेन में आता है। मगर सिंध और इंडिया का लोअर एरिया डिफरेंट डिस्टेंस में आता है, डिफरेंट रीजन में आता है। सो ये हो सकता है कि दोनों को अलग अलग चांद नजर आए। पोपल ज़ई साहब केपीके में होते हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है, उनको अलग चांद नजर आ सकता है। जब पाकिस्तान का मुल्क बना था तो उन्होंने लूनर साइकिल के ऊपर थोड़ी मुल्क बनाया था, वो तो एक डिफरेंट रीजन से किसी और वजूहात से पाकिस्तान की बाउंड्री डिफाइन हुई थी। अब पाकिस्तान दो अलग अलग लूनर रीजन्स के अंदर आ सकता है और है भी, तो एक मरकजी हुकूमत हलाल कमेटी बना देना इस साइंस के खिलाफ बात थी। साहिल साहब, ये बताइए, अभी आप लोग ने हिलाल कमेटी के हवाले से बात की और ये भी बात की आप लोग ने कि साइंटिफिकली ये पॉसिबल ही नहीं कि आप पूरे ग्लोब का जो है वो एक दफ़ा ही चांद के हवाले से जो भी आप लोग बात कर रहे थे। अगर हम इन सब प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ की बात करें या किसी भी इंसान की बात करें जिनको अबूर हासिल होता है, नॉलेज होती है, देखिए सबको हर किस्म की नॉलेज नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को फिल्म या मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से भरपूर नॉलेज है तो उसमें कहीं ना कहीं कमी होगी दीन के हवाले से, या पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू उसके कहीं ना कहीं वीक होंगे।
اسی طرح جس کو دین پہ عبور حاصل ہوگا اس کی پولیٹیکل سائٹ ویک ہوگی. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جیسے جرنلسٹ ہو گئے, ان کا پولیٹیکل سائٹ تو ان کی بہت اس پہ گرپ ہوگی ان کی, لیکن ریلیجیس پوائنٹ آف ویو ان کا ویک ہوگا. کیا کہنا چاہیں گے آپ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ؟ جی آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 بڑا جڑ کا سوال کیا آپ نے. روٹ کاز جی جی جو کہ آپ نے ایڈریس کیا پاکستان کو, جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں, آپ دیکھیں گے اسپیشلی آپ انڈیکیٹر لے لیں کوئی سا, آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں یا میڈیا پہ چلے جائیں, جی جی جہاں پہ بھی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو دیکھیں گے ادھر یہ دو شاخیں آپ کو نظر آئیں گی. ایک دنیاوی علوم کے اوپر آپ کو بڑا ماہر بندہ ملے گا, جو کہ ہوگا بھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس نے وقت لگایا ہوگا, اس کو کافی رائٹ. چیزوں کا ایسے لیول کے اوپر علم ہوگا جو کہ مطلب بڑے اعلیٰ پائے کی پکڑ ہوگی اس کی. مگر جب دین کی بات آئے گی تو وہ کہے گا یہ تو مولویوں کا کام ہے. اور جب مولوی صاحب کے پاس آپ بیٹھیں گے اور اکابرین کے پاس بیٹھیں گے تو واقعی میں انہوں نے اپنی پوری عمریں دے دی ہوں گی, مگر ان کا ورلڈ ویو اور پولیٹیکل ویو بالکل زیرو ہوگا. سو یہ ایک لڑکا اور لڑکی جب اسکول چھوڑتا ہے یا اسکول کے آخری سالوں میں ہوتا ہے, کالج یونیورسٹی میں اپنی پروفیشنل لائف کی طرف دیکھتا ہے, تو اس کے سامنے یہ دو راستے نظر آتے ہیں اور وہ کہتا ہے یار ایدر دس اور دیٹ, یہ دونوں اکٹھے میں نہیں کر سکتا. تو اس سے ہوتا کیا ہے, اس سے اس مسلمان کی نفسیات بالکل زیرو ہو جاتی ہیں جو آخرت کے اوپر تو ایمان رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اینڈ میں تو آخرت میں اللہ کے پاس جانا ہے, مگر راستے میں دیکھتا ہے پوری دنیا جو ہے نا یہ کسی اور ہی مہارت کو مانگتی ہے, کوئی اور اسکل چاہیے اس کے لیے, ادھر میں دین کدھر فٹ کروں گا. تو یہ ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پورے مسلمان امت کا دینی آئی کیو بالکل زیرو ہو گیا. آبویسلی ہم پلانٹ ارتھ پہ رہتے ہیں, پلانٹ ارتھ کے تقاضے پورے کر رہے ہیں, اور جب پہلی ڈیفینیشن طے ہوئی ہو گیا ادھر دین نہیں چلے گا, ادھر دین کی ضرورت ہی نہیں ہے, ادھر دین کی مہارت کے نہ پروفیسر پائے جاتے ہیں, نہ ادھر عورتیں ہیں نہ مرد ہیں جو کہ دین کے اندر کسی بھی قسم کی اسکالرشپ رکھتے ہیں, ادھر تو گنگا کسی اور ہی رخ بہتی ہے. تو وہ پھر مجبوراً دین کو ڈیوورس کر دیتا ہے کیونکہ اس نے 12 گھنٹے تو پروڈکٹیو لائف کی دنیا کو دینے ہوتے ہیں. اسلام نے شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ دنیا پوری کی پوری آپ نے فتح کرنی ہے, اگر آخرت فتح کرنی ہے تو دنیا, دین کی کشتی دنیا پہ کے پانی پہ ہی چلتی ہے, الگ سے کسی اور دھار پہ نہیں چلتی. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ ہمارے ماں باپ نے پچھلی کچھ نسلوں نے کئی 100 سالوں سے, زیادہ 100 سالوں سے نہیں مگر کافی 100 سالوں سے یہ ڈیفینیشنز مذہب کی الگ کر دیں اور دین کی الگ کر دیں. تو آپ جس بھی آپ نام نہاد اسکالر سے لے کے اصلی اسکالر کو بھی پکڑیں گے تو اس سے یہ مذہبی پوجا پاٹ کی ڈیفینیشنز کو وہ مذہب سمجھتا ہوگا, دین سمجھتا ہوگا, اور سیاست کو وہ دنیا سمجھتا ہوگا, اور پولیٹیکل, اکنامک اور ویلتھ سائنسز کو, نیچرل اور سوشل سائنسز کو, اس کو اسلام سے بالکل بھی کوئی تعلق نہیں کرتا ہوگا نفسیاتی طور پر. اس لیے وہ کبھی بھی قرآن سے سیاست نہیں نکالے گا. آپ دیکھیں گے لوگوں کو فلموں کے نام پتہ ہوں گے, ایکٹرز کے نام, سین کے سین یاد ہوں گے, ان کو رائٹرز پتہ ہوں گے, ان کو اقبال کی شاعری پتہ ہوگی, ان کو غالب کی غزلیں, پورے دیوان, اتنا آئی کیو ہوگا ان کا, دیوان کے دیوان انہوں نے رٹے ہوئے ہوں گے, ان کو سمجھ بھی ہوگی اس شاعری کی, مگر ان کو قرآن کا کچھ نہیں پتہ ہوگا, ان کو حدیث کا نہیں پتہ ہوگا, ان کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ قرآن میں کس طریقے سے جو لٹریری طاقت ہے وہ کیا ہے اس کی. اور جب ان سے پوچھا جائے گا تو کہیں گے یار یہ تو مولویوں کا کام ہے. تو بالکل اس طریقے سے آپ نواز شریف, عمران خان, زرداری وغیرہ کو لے لیں, سیاستدانوں کو پولیٹیکل ورلڈ ویو بہت کلیئر ہوگا, ان کو پتہ ہوگا کون سا سینیٹر اس وقت امریکہ کے کیبنٹ میں کون سا بل پاس کرانے کے لیے کتنے افیکٹ کرے گا پاکستان کے اوپر, مگر یہ نہیں پتہ ہوگا کہ قرآن پاک میں اسی نص کے اوپر کہاں پہ ہتھوڑا برسایا گیا کہ یہ کام نہیں کرنا. سو وہ جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے, اس کا کیا تعلق ہے. سو یہ ڈیفینیشنز کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم اسلام کو اگر دنیا کی پولیٹیکل طاقت نہیں سمجھیں گے, قرآن کو پولیٹیکل لٹریچر نہیں سمجھیں گے, اور نہیں بتایا جائے گا اسکول کے لیول کے اوپر بھی, پولیٹیکل سائنس کی پہلی کتاب قرآن نہیں ہوگی, پولیٹیکل سائنس کی دوسری کتاب سیرت النبوی نہیں ہوگی, تو پھر آپ اور میں ہمیشہ ہارورڈ, ییل اور آکسفورڈ اور کیمبرج کی طرف ہی دیکھیں گے, کیونکہ ہماری مجبوری ہے اس پلانٹ کے اندر, سیاسیات کے اندر, عمرانیات کے اندر.